وہ زیارت جو ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے مقام کا تعارف ہے، وہ ایک معصوم امام یعنی امام ہادی علیہ السلام کی زبان مبارک سے صادر ہوئی ہے، اور وہ زیارت وہ ہے جو ہر امام امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جب جاتا تھا تو اس زیارت کے ذریعے سے زیارت کرتا تھا، اور ائمہ کے مقام کو بیان کرنے کے حوالے سے وہ مفاہیم، وہ اعلیٰ ترین مفاہیم جن کا کوئی فرد بشر تصور نہیں کر سکتا، زیارت جامعہ میں ہے، اور علی کا شیعہ اس زیارت جامعہ سے بھی نا آگاہ اور نا آشنا ہے۔ افسوس کا مقام کیا ہے؟ کیسے شیعہ ہے کہ ہم نے علی کی اور آل علی کی زیارت جامعہ کو بھی نہیں پڑھا؟ جا کر ذرا پڑھیے گا اور غور کیجئے گا اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، اور دیکھیے گا کہ اس زیارت میں ہم جب ائمہ کے مقام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو معصوم کی زبان سے ہم تک کون سا پیغام پہنچایا گیا اور ہمیں کیسا تصور دیا گیا ہے ائمہ ہدیٰ ہدایت کے ان عظیم میناروں کے بارے میں۔ بہت عظیم زیارت ہے، بہت عظیم زیارت ہے۔ میں اخلاقیات کی کتابوں میں جب پڑھتا ہوں تو امام عصر علیہ السلام کی جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، جن لوگوں سے امام زمان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، ان لوگوں سے جو وصیتیں امام زمان کی ہیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، ان میں 3 چیزوں کی سفارش اور وصیت بار بار نظر آتی ہے، بار بار کہ 3 چیزوں کو ترک نہ کرو۔ کون سی 3 چیزیں؟ سب سے پہلے زیارت جامعہ کبیرہ، تم اگر ہمارے محب ہو تو زیارت جامعہ کو ترک نہ کرو، ضرور پڑھو، روز پڑھو، غور کر کے پڑھو۔ دوسرا زیارت عاشوراء، اسرار آل محمد، اس کو ضرور پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، غور کر کے پڑھو۔ اور تیسری چیز زیارت امین اللہ، زیارت امین اللہ۔ یہ 3 زیارتیں نوٹ کیجیے گا، یہ اپنی روٹین کی زندگی کا حصہ بنا لیں، لیکن صرف رسم کے طور پر نہیں، غور کر کے اپنے دل کو ان زیارت کے الفاظ کے حوالے کر کے آپ دیکھیے آپ کی دنیا میں، آپ کی روح میں، آپ کے باطن میں، آپ کے گھر میں، آپ کی اس انوائرمنٹ میں تبدیلی نہ آئے تو آئیے میرا غریبان پڑھیے۔ اتنی مؤثر زیارت۔ کبھی کبھی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ائمہ اطہار نے ہمارے ہاتھوں میں ہیرے دیے ہیں اور ہم ان ہیروں سے وہ کام لیتے ہیں جو بانٹوں اور کینچوں سے بچے کام لیتے ہیں۔ بچے جو کھیلتے ہیں کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، وہ کھیل ہے۔ ہم نے ائمہ کی دی ہوئی اتنی عظیم دولت کے ساتھ وہی سلوک کیا ہوا ہے، اہمیت ہی نہیں دیتے۔ پڑھ کے دیکھ لیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا کر دیکھ لیں۔ زیارت کا ایک جملہ یہ ہے، اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ سب کے کان میری طرف ہونے چاہیے اور توجہ دیجیے گا، میں مختصر تھوڑی سی وضاحت کر لوں آپ کو اندازہ ہو۔ اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان سلبوں میں، سلب کہتے ہیں کمر کو، سلب کہتے ہیں کمر کو، اس کمر یا ان کمروں میں، سلبوں میں قرار دیا۔ اشہد انک فی الاسلاب الشامخہ، جو عظیم ترین کمر تھے، عظیم ترین، والارحام المطہرہ، اور ان پاکیزہ ترین رحموں میں قرار دیا جن سے زیادہ پاکیزہ رحموں کا تصور ممکن نہیں تھا۔ کس کے بارے میں؟ ائمہ اطہار کے حوالے سے۔ یہ جو ہستیاں ہیں اس طرح سے سلب بسلب، رحم برحم، سٹیپ بائی سٹیپ جب منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں انوار کی
شکل میں، تو ان پاکیزہ ترین اسباب کے ذریعے سے اگلے سلک تک منتقل ہوتے آئے ہیں، اگلی رحموں تک منتقل ہوتے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے، اشہد انک کنت فی الاسباب الشامخہ والارحام المطہرہ ولم تنجسک الجاہلیت بانجاسها۔ یہ جو جاہلیت ہے، جاہلیت کیا ہے؟ کفر۔ جاہلیت کیا ہے؟ شرک۔ جاہلیت کیا ہے؟ اللہ کی دشمنی۔ جاہلیت کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونا۔ وَلَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا، یہ جاہلیت کسی بھی شکل میں اور کسی بھی دور میں آپ کی ان ذوات مقدسہ کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ وَلَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَلَمْ تُلْبِسْكَ من مدلہمات ثیابہا، جہالت کے کپڑوں نے کبھی بھی آپ کو چھپایا نہیں، اور آپ جہالت کے کپڑوں اور لباس میں کبھی بھی نہیں آئے، ہمیشہ آپ نور میں رہے اور نور کی کیفیت میں منتقل ہوتے رہے۔